بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو ایف ایس ہیلتھ ٹپس میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی چند ایسی علامات جس سے آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ویسے تو آپ حمل کے 20ویں ہفتے میں ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کے گھر ایک بیٹا ہوگا یا بیٹی، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی نشانیوں اور علامات کے بارے میں بتاؤں گی جن سے آپ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک ننھا سا شہزادہ آنے والا ہے یا ایک شہزادی۔ ویسے تو بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہیں، لیکن والدین کو یہ جاننے کی بہت خواہش رہتی ہے کہ ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا آنے والا ہے یا ایک ننھی سی پری۔ اسی لیے وہ والدین یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بچہ حمل کے چوتھے مہینے میں موومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چوتھے مہینے میں موومنٹ کرنا شروع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے، اور اگر بچہ 5ویں یا 6ٹھے مہینے میں موومنٹ کرنا شروع کرے تو ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ دوسری علامات، اگر حمل کے دوران حاملہ عورت دائیں طرف سونا پسند کرے تو پیٹ میں پلنے والا بچہ ایک لڑکی ہے، اور اگر حاملہ عورت بائیں طرف سونا پسند کرے تو پیٹ میں پلنے والا بچہ ایک لڑکا ہے۔ تیسری اور آخری علامات، اگر حمل کے دوران حاملہ عورت کو بہت زیادہ نیند آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ ایک بیٹا ہی ہوگا، اور اگر پریگننٹ عورت کو نیند بہت کم آئے اس کا مطلب کہ ایک بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی بیٹی اور بیٹا پیدا ہونے کی کچھ اہم نشانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن آپ ان علامات کے بارے میں سیریس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ چاہے وہ آپ کو بیٹا دے یا بیٹی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست عمل لے کر آئی ہوں۔ یقین کریں، جو خواتین پریشان ہیں، جو اولاد نورینہ کے لیے پریشان ہیں اور ہر بار بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹیاں بری ہوتی ہیں، بلکہ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، اور کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بیٹا ہو، کیونکہ ہم میں بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ تو ایسی خواتین کے لیے میں بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کی خواہش ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا گیا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے عطا کرے، اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ کو وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کو بتانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے حمل کے شروع میں اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یقین کریں کہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے اولاد نورینہ ضرور ہوگی اور بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس وظیفے میں بہت زیادہ اثر ہے۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کسی چیز کا صدقہ دے دیں، چاہے سفید چیز کا صدقہ دے دیں یا کالی چیز کا دیں۔ اس عمل سے پہلے صدقہ دیں، جو آپ کو بہتر محسوس ہو اس چیز کا صدقہ دیں۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے شہادت کی انگلی سے داہنی پسلی پر 41 مرتبہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں پینسل ہے
आपने शहादत की उंगली से दाहिनी पसली पर ला इलाहा इल्लल्लाहु यहाँ तक आपने इस आयत को लिखना है, दाहिनी पसली पर लिखना है। इसमें ज़ेर ज़बर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है। एक बार आपने ये अमल करना है, बार बार इस अमल को नहीं दोहराना और सिर्फ़ एक बार करना है। याद रखें, आपने इस वजीफ़े को हमल के शुरू में ही करना है। कई ख़वातीन होती हैं कि वो हमल के चौथे माह कर लेती हैं या छठे माह कर लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने ये हमल के शुरू में ही ये वजीफ़ा करना है। तो इस वजीफ़े को करने के बाद आपने अपने रब से अपने दिल की ख्वाहिश करनी है। आपने अपने दिल से ख्वाहिश करनी है कि ऐ अल्लाह हमें बेटा अता फ़रमा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के सदक़े आपको चाँद सा बेटा अता फ़रमाएगा। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो बेऔलाद हैं उनको औलाद नूरीना अता फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वेलकम करती हूँ आपको FS वज़ाइफ TV में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए नमाज कुन फ़यकुन का अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह जुड़वां बच्चे ही पैदा होंगे। और अकाबरीन का कहना है कि जो लोग नमाज कुन फ़यकुन पढ़ते तो हैं लेकिन इसमें शक करते हैं, मतलब ये कि इनके दिल में होता है कि पता नहीं ये पढ़ने से जुड़वां बच्चे पैदा होंगे या नहीं, तो ऐसे लोगों का शुमार काफ़रों में किया जाता है। आपने पुख्ता यकीन के साथ नमाज कुन फ़यकुन को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से आपके दिल की मुराद ज़रूर पूरी होगी। सबसे पहले आपने नमाज कुन फ़यकुन की नियत करनी है। इसके लिए कोई भी वक़्त मुकर्रर नहीं, आप किसी भी वक़्त ये पढ़ सकते हैं। आपने 4 नफल नमाज पढ़ने हैं, यानी आपने इस नियत से 4 नफल पढ़ने हैं कि अल्लाह हमको जुड़वां बच्चे अता फ़रमाए। और जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं वो भी ये अमल कर सकते हैं। वो नियत करके नफल पढ़ें कि हमें अल्लाह औलाद नूरीना से नवाज दे। नमाज कुन फ़यकुन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नफल को पढ़ने वाले की अल्लाह पाक फ़ौरन हाजत कबूल फ़रमाता है। इसके लिए थोड़ा वक़्त ज़्यादा दरकार होता है, इसीलिए आपने किसी ऐसे वक़्त पढ़ने हैं जिस वक़्त आपकी कोई नमाज क़ज़ा ना हो सके। आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। अब मैं आपको नमाज कुन फ़यकुन पढ़ने का तरीका बताती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपने सबसे पहले सलातुल हाजत की नियत करने के बाद पहली रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 100 मरतबा या अर्रहमानुर रहीमीन पढ़ना है और इसी तरह दूसरी रकत में आपने सूरत फ़ातिहा के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। तीसरी रकत में आपने सूरत फ़ातिहा के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 मरतबा पढ़ना है। फिर इसी तरह आपने चौथी रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 100 मरतबा उफ़व्विज़ु व अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा पढ़ना है। नमाज कुन फ़यकुन पढ़ने के बाद इस्लाम फेरने के बाद आपने इसी जगह पर बैठे रहना है और 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ना है। गुनाहों की तौबा करने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में हाथ उठाने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दिली ख्वाहिश को ज़रूर पूरा फरमाएगा।
اسی لیے جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جڑواں بچے پیدا ہوں تو وہ اس عمل کو لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور اپنے دل کی مراد پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ ان سب کو اولاد نورینہ سے نواز دے اور ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو ایف ایس وظائف ٹی وی میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ حمل کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو میری بہنیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے حمل میں بہت سے مسئلے ہیں، یعنی حمل ٹھہرتا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ رب العزت ان پر خاص کرم فرمائے گا اور حمل کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حمل محفوظ رہے گا۔ اگر آپ امید سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہ ہو تو اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ترین اور پاورفل وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ چلو دوستو اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا نام یا مبدیع پڑھنا ہے۔ آپ نے 99 مرتبہ یا مبدیع کا ورد کرنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر مرد وظیفہ کرے تو وہ اپنی بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا حمل بچے کی پیدائش تک محفوظ رہے گا اور اللہ بہت ہی صحت مند نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ تو جو میری بہنیں اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو اولاد نورینہ سے نوازے اور جو میری بہنیں حاملہ ہیں اللہ ان کے حمل کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو اللہ کے حکم سے آپ کو جڑواں بچے ضرور پیدا ہوں گے اور جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کی جھولی کو بھر دے گا۔ ویڈیو میں آپ کو اس عمل کی فضیلت بتاؤں گی، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گی کہ اس سے آپ کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ اکبر کے خاص ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا یہ عمل تکبیر کے ساتھ خاص ہے۔ تکبیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر الفاظ سب سے بڑی حقیقت ہیں جو کسی بھی زبان سے ادا ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کی زبان اس کو پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو اس طرح پڑھتا ہے جس طرح کہ میں آپ کو ذکر کروں گی تو انشاءاللہ اس انسان کے گھر سے بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں دور رہیں گی اور اللہ رب العزت ان کی نیک دلی خواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا۔
اب میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 نفل نماز ادا کرنے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن آپ نے 1000 اور ملانا ہے، یعنی دوسرے دن آپ نے 2000 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 40 دن تک ہر روز 1000 بڑھاتے رہنا ہے اور ہر روز عمل کرنے کے بعد اپنے دل کی خواہش اپنے رب کے سامنے ظاہر کرنی ہے، یعنی اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل کی خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا اور آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔